واسطہ سے بھی ہے جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ آپ نے پیپر دیے اور آج آخری پیپر تھا، ہے نا؟ ایک مدنی منی نے بھی پیپر دیے تھے، عمر اس کی 17 سال۔ آخری پیپر جب دے دیا، آخری پیپر دے کر گھر میں آئی، اس نے کھانا کھانے کے لیے چولہا روشن کیا، پائپ نکل گیا ربڑ کا، اس سے وہ جھلس گئی۔ 8 دن سول اسپتال میں رہی اور پھر بیچاری دم توڑ گئی۔ جامعۃ المدینہ ہی کی طالبہ تھی، غالباً اولا کی تھی۔ اس کا آخری پیپر جامعۃ المدینہ کا پورا ہوا، اور قبر کے امتحان کی ترکیب بن گئی۔ تو اس لیے یہ دنیا میں جو بھی امتحانات ہوتے ہیں نا، اس میں قبر اور قیامت کے امتحان کی یاد ہے کہ جیسے یہ امتحان، اب یہ امتحان جتنا بے قرار کرے اتنی قبر و آخرت کے امتحان کی اس میں زیادہ یاد ہے کہ جب دنیا کا امتحان اتنا بے قرار کر رہا ہے تو قبر کا امتحان کیسا ہوگا، اور اس میں تو کتنی بے قراری ہونی چاہیے۔ اچھا، دنیا کے امتحان کے نامعلوم سوالات کی تیاری، پھر امکانی سوالات، سائڈیں، اس کی اطراف اکناف، ان سب کی تیاریاں، اور قبر کے معلوم سوالات، کوئی تیاری کی توجہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جامعۃ المدینہ کے امتحانات میں بھی پاس کرے اعلی نمبروں سے، اور قبر کے امتحان میں بھی ہم سب کو اعلی درجے سے پاس فرمائے، قیامت کے امتحان میں بھی پاس فرمائے اعلی درجے۔ بلکہ قیامت کا امتحان ہمارے ساتھ نہ ہی ہو کہ امتحان ہوا تو پھر تیاری، پتہ ہے تیاری کا کیسے ہوتی ہے، تقریباً سبھی کو، ہر مسلمان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن تیاری ہے نہیں۔ گھر کا ماحول دنیا کا امتحان کی تیاری پر زور دے گا، خود جہاں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں کا ماحول بھی اسی کی طرف، کیا اساتذہ، کیا ناظمین، کیا ٹیچرز، کیا لیکچرار، ساری یعنی سارا جو ہے نا میڈیا، پیپر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سبھی امتحان میں اسی دنیاوی امتحان کی تیاری کو فوکس کرتے ہیں۔ قبر کے امتحان کی توجہ، یہ تو مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اس طرح کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ اس طرح کی گفتگو بھی کہاں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ من چلے یہاں تک بول جائیں گے کہ یار جو سب کے ساتھ ہوگا اپنے ساتھ ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ
بس ہر معاملے میں ہمیں آخرت کا پہلو تو نکالنا چاہیے جہاں تک ہو سکے. غذاؤں میں، مشروبات میں، لباس میں، بچھونے میں، کمروں میں، راستوں میں، ہر جگہ مطلب ہے کہ بندہ غور کرتا چلا جائے نا تو آخرت کی یاد کے پہلو نکالے جا سکتے ہیں. بجلی چلی جائے تو آخرت کا پہلو نکلتا ہے، قبر کا اندھیرا. پھر بجلی آ جائے تو آخرت کا پہلو، قبر کی روشنی. کاش نور مصطفیٰ کے صدقے ہو جاتی کہ جس طرح یہ بجلی چلی گئی، تھوڑی دیر بند رہی، پھر بلب روشن ہو گئے تو دل میں ایک فرحت محسوس ہوتی ہے. تو قبر کے اندھیرے میں کتنی وحشت ہوتی ہے، اس میں اگر نور مصطفیٰ کا اجالا ہو جائے تب فرحت کیسی ہوگی، اس کا تو کوئی الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتا. لیکن توجہ ہماری ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. بجلی چلی جاتی ہوئی تو لوگ تو مجھے لگتا ہے کہ دینے والے گالیاں بھی دیتے ہوں گے. حالانکہ یہ بجلی کا جانا بھی ہمارے لیے قبر کے اندھیرے کی یاد دلاتا ہے کہ ہم کسی طرح قبر کے اندھیرے کو یاد کر کے، اب یاد کریں گے نہیں اندھیروں کو تو اجالے کا سامان ہوگا. کہ یہ یادیں بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو تو کار ثواب ہے. تو ماحول چاروں طرف نہیں ہے، اس طرح کی مطلب صحبتیں نہیں ہیں، اس طرح کے بولتا بہت ہی کم، مطلب کوئی ایسی باتیں کرتا ہے. شاذ و نادر. میں جب پہلی جماعت میں تھا پرائمری اسکول میں چھوٹا سا تھا، اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ہمارے اسلامیات کا جو استاد تھے بیچارے، اب تو وہ حیات ہوں گے نہیں، تو خیر وہ ہمارے استاد جو تھے انہوں نے ایک بار کچھ دوزخ کا نقشہ کھینچا اور عذابات کا تذکرہ کیا تھا. سا ڈر لگا تھا، اور یعنی کہ جیسے کہ وہ دن آج کا دن اس طرح کی اس کی باتیں یاد آتی ہیں کبھی کبھی، یعنی کہ وہ کیسے استاد تھے یار. لیکن اب تو پتہ نہیں، تو چٹکلے اور گانے اور ڈانس اور کیا کیا اسکول میں ہوتا ہوگا. اللہ خیر کرے. خیر ہمارے یہاں بھی ماحول کو اچھا نہیں تھا، اس وقت بھی ماحول بگڑا ہوا ہی تھا، لیکن ذرا ایک استاد نے ایسا بھی کیا، اسلامیات وہ پڑھاتے تھے ہم کو، بچوں کو اس طرح انہوں نے وہ درس بہت اچھا درس دیا تھا. اللہ ان کی مغفرت کرے. اب تو زندہ ہونا اس کا بظاہر تو کوئی چانس نہیں ہے، اس وقت بھی ان کے سفید بال تھے یہاں سے. اور یہ بات بھی جو میں کر رہا ہوں کوئی 60 سال تو پرانی ہوگی ظاہر ہے، 5-7 سال کا ہی پہلی جماعت، 5 سال کا ہی ہوں گا میرا، 4-5 سال کا. بس یہ دل سخت ہو گیا سر. دل کی سختی کے اسباب اتنے سارے ہم نے جمع کر لیے ہیں کہ وہ بس اثر پڑتا نہیں ہے. نہ دل کی سختی کے علاج کی طرف بھی ہم لوگ اس کی کوشش نہیں کرتے. بارگاہ رسالت میں کسی نے عرض کی، دل کی سختی کی شکایت کی، تو فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو نام مسکینوں کو کھانا تو کیا کھلائیں، منہ سے نوالا چھیننے کی ترکیب ہوتی ہے اپنی. تو مل کر جب کھاتے ہیں، ہمارا نہیں ہوتا تب بھی ہمیں ایثار کی توفیق کمی ملتی ہے، تو ہم کیا جیب سے مسکین کو کھانا کھلائیں گے. یتیم تو دھتکارا جاتا ہے. تو دل کی سختی کے بہت سارے اسباب، مطلب زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کہکا تو بات کا اسٹیپ ہے، تو کہکے سے کیا ہوتا ہوگا. یہ سب بھی کم و بیش لگا رہے ہیں. اب کوئی ہزاروں لاکھوں میں نہیں لگاتا تو وہ الشاذ کالمعدوم، تقریباً سب بھی اسی میں مشغول ہیں. اچھا، اسی طرح پیٹ بھر کے کھانے سے دل سخت ہوتا ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھانے سے اور زیادہ بولنے سے دل سخت ہوتا ہے. اب ہم میں سے کون ہے یار جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا.
تو ہے بہت بری حالت ہے. تو ڈٹ کے کھانے سے، پیٹ بھر کے کھانے سے بھی دل سخت ہوتا ہے، اور زیادہ بولنے سے. تو زیادہ بولنے کا بھی تو حال جو ہے، کتنا برا حال ہے ہمارا. نہ اس میں پیٹ بھرتا ہے، نہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو پیٹ بھر جاتا ہے یا ہم کو قوت آ جاتی ہے، ہمت آ جاتی ہے زیادہ بولنے سے. لیکن ہم کتنا بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ بس امتحان ہے. کیا ضرورت، بے ضرورت. تو ضرورت کے ٹائم پر بھی آدمی بولے، لیکن عام طور پہ غیر ضروری باتیں ہمارے مزاج کا حصہ ہیں، ہم بچ ہی نہیں پا رہے. بہرحال یہ کہ جب دل نرم ہوگا تو ہی یہ سب باتیں سمجھ میں آئیں گی. یہ روایتیں ہم کو ڈرائیں گی، ڈر لگے گا، رقت آئے گی، آخرت کی سوچ بڑھے گی، بڑھے گی. خوشی اور خضوع نمازوں میں آئے گا، سب ہوگا. لیکن دل سخت ہو گیا، پتھر سے بھی سخت جس کو بولتے ہیں نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے جب امتحانات قریب آتے ہیں تو ہم اپنے اساتذہ کرام اور اپنے والدین اور مزارت اولیاء پر بھی جا کے دعا کرتے ہیں. تو کیا ہمیں آخرت کے امتحان کے لیے بھی اپنے اساتذہ کرام اور اپنے ماں باپ اور مزارت اولیاء پر جب ہم جائیں تو اسے کس طرح دعا کرنی چاہیے؟ یہ تو ہے کہ وہ تو پہلے ہی میں نے کہا نا کہ اس دنیا میں جو امتحان آتے ہیں اس کا بڑا امپریشن ہوتا ہے ہم پر، اور ایک روب ہوتا ہے. یہ اس کے لیے باغ دوڑ، تیاریاں، پھر دم درود، دعا، تعویذ، اوراد. لیکن آخرت کے امتحان کے لیے پھر اب وہ بات نہیں ہے. تو واقعی اس کے لیے بھی دعائیں کروانی چاہیے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تو مغفرت کی دعا کرواتے تھے. ملفوظات میں آپ نے اگر پڑھا ہو کہ ایک مجذوب کے پاس تشریف لے گئے تو مجذوب نے کہا تم فلاں کام کے لیے آئے ہو؟ تو بولا نہیں، میں تو حضور بس صرف مغفرت کی دعا کروانے آیا ہوں. اسی طرح منا شریف کی مشہور مسجد خیف، بہت قدیم مسجد ہے. اب تو خیر وہ اس کی کافی توسیع ہو گئی ہے، جدید ہے، ورنہ وہاں اتنی قدیم ہے یہ کہ اس میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. اب تو کچھ علامت کچھ بھی نہیں ہے مزار کی، سب فرش ہے، نمازیں ہوتی ہیں. تو اس مسجد میں آپ تشریف لے گئے تو اس وقت کوئی ایسا وقت تھا کہ نمازوں کا وقت نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں. تو ایک صاحب تھے، وہ پہلی صف میں سر جھکا کر مراقب تھے. اس شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ کسی آواز آ رہی تھی. تو اعلیٰ حضرت کو وہ حدیث شریف یاد آ گئی، اہل اللہ جب اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ذکر کرتے ہیں تو ان کے سینوں سے ایسی آواز بلند ہوتی ہے، شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ کسی. تو آپ دبے قدم اس کی طرف بڑھے کہ میں مغفرت کی دعا کرواؤں گا. تو انہوں نے خود ہی ہاتھ اٹھا دیے اور مغفرت کی دعا ان کے لیے کر دی. اور مطلب پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں انہوں نے، اہل اللہ سے پتہ چل گیا. تو حالات بھی سمجھدار تھے، ولی را ولی می شناست، ولی کو پہچانتا ہے. سمجھ گیا کہ ان کو میرا مقصد پتہ چل گیا. میں دعا کرانے کے گیا تھا مغفرت کی، تو انہوں نے میں نے دعا کر دی، اب جاؤ، یہ اشارہ سمجھے اس کا. تو آپ پھر پلٹ گئے، ملے بغیر اس سے. دعائے مغفرت کو اعلیٰ حضرت بڑی ترجیح دیتے تھے. ہمارے ہاں کوئی ایسا لگے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی تو ہم عام طور پہ مغفرت کی دعا کا بولیں گے تو مری ہوئی دادی کے لیے، فوت شدہ اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے روزی میں برکت، امتحان میں پاس ہو جاؤں، نوکری لگ جائے، فلاں ہو جائے، یہ ہوتا ہے ہمارے لیے. ہمارے حالانکہ اللہم اغفر لحینا، دعائے جنازے کی جو دعا ہے اس میں یا اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، یہ پہلے ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور ہمارے مردوں کی. تو مردوں کا نمبر بعد میں ہے، لیکن اس وقت
یہ میں کئی بار بیان کرتا ہوں، لیکن بس وہ اتنا یہ عام ہے کہ صرف مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کر کے کبھی کوئی کہتا بھی ہے نا کہ میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، تو میں سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ان کے والد فوت ہو گئے. پھر بعض اوقات سرات بھی ہو جاتی ہے کہ والد صاحب کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، امی بیمار ہیں ان کے لیے صحت کی دعا کر دیں. اور سرات نہیں تو مزید یعنی کہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ والد فوت ہو گئے، پتہ بھی چل جاتا ہے بعض اوقات باتوں سے. تو حالانکہ زندوں کو بھی مغفرت کی دعا کی حاجت ہے، ہم سبھی کو حاجت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 8 سال علم دین حاصل کرنے کے بعد بھی کیا مزید علم دین حاصل کرنے کی حاجت ہے، اور یہ کیوں حاجت رہتی ہے؟ صوفیہ کرام کا قول ہے کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک. مہد مانے پنگوڑا بچے کو جس میں جھلاتے ہیں جھولا، اس سے لے کر قبر تک. تو بہرحال علم کا سمندر اتنا گہرا ہے کہ اس کی گہرائی کو کوئی پا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ ساری عمر بھی علم حاصل کریں گے پھر بھی پورا علم حاصل تو ہونا نہیں ہے. تو اس لیے وہ ہر دم علم حاصل کرتا رہے. علم کو خرچ کریں گے تو خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے. تو اس کو پڑھاتے رہیں تو یہ بڑھے گا. جس سے بن پڑے وہ تدریس کرے، مزید آگے اپنے تخصص فی الفقہ میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ علم فقہ یہ سب سے افضل علم ہے. سارے علوم میں علم فقہ یہ افضل ہے. کہ چلو مفتی نہ بھی بن سکے کوئی بات نہیں، اپنے فرض علوم پکے ہو جائیں گے اور اپنے بہت سارے مسائل جو ہے نا سیکھنے کو مل جائیں گے. اپنے عبادت کے نقائص اگر ہوئے تو وہ سامنے آ جائیں گے. فوائد ہی فوائد ہیں. مفتی کہلوانے کے لیے تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے، پھر چھولے بیچے آپ. اللہ کی رضا کے لیے تخصص فی الفقہ میں اگر داخلہ ملتا ہے تو ضرور لیں. اور دوسرے جو اب سلسلے چلے ہیں سال بھر میں مفتی کا سند یا جو بھی کہیں اگر مل جاتی ہے ایسوں کہ اس میں آپ نہ جائیں. اس لیے کہ میں بھی جب اس میں ڈیپ گیا ہوں نا تو مجھے یعنی کہ پہلے تو یہ شکایتیں لوگ کرتے تھے کہ ہمارے ہاں بہت معیار سخت ہے اور مفتی کوئی بن نہیں سکتا. اور تو اب میں 112% متفق ہوں اس انداز سے کہ ہماری مجلس وہ مفتی کا ٹائٹل نہیں دے رہی. کیونکہ میں خود جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، بھلے اس ایک عرصے سے فتویٰ نویسی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ذہن میں وہ گتھیاں سلجھانے والی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو اب مفتی کا ٹائٹل اس کو کیسے دیا جائے؟ تو اس لیے یعنی یہ خواب چھوڑ دیں، دوسری کہیں چلے گئے آپ، مفتی کا آپ کو ٹائٹل مل گیا لیکن عند اللہ اگر وہ صلاحیت نہیں ہے آپ میں مفتی کی تو آپ تو پھنسیں گے نا یار. تو اس لیے مطلب اس لالچ میں نہ پڑے کہ اس طرح تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ دین کا نقشہ بگڑ جائے گا. بس کا نام مفتی کے ساتھ ان چل رہا ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے یار کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں یار. الحمدللہ ماشاء اللہ. ہاں تو تخصص فی الحدیث یہ بھی کرنا چاہیے. جس کو جس طرف رجحان ہو، دلچسپی ہو اور معلومات ہو اس کو پہلے سے، تو وہ کچھ نہ مجھے علم حاصل کرنے کے اپنے جو سلسلے ہیں اس کو جاری رکھیے آپ. اور پھر پرسنل اسٹڈی اس میں اس کی روح ہے. اگر آپ نجی مطالعہ نہیں کریں گے تو استاد جتنا پڑھائے گا ٹھیک ہے پڑھائے گا، لیکن نجی مطالعہ اس میں بہت ضروری ہے کہ بغیر آپ کامیاب نہیں ہوں گے. مطالعہ ایسوں کو دیکھیں گے نا تو یہ آپ ایسوں کو فضول باتوں میں نہیں دیکھیں گے. ہمارے گپ شپ کے جو بنتے ہیں نا چکر بیٹھک ہیں اس میں یہ نہیں ملیں گے. اگر یہ کہیں ایسی جگہ ہوں گے بھی نا تو یہ کتاب نکالیں گے تو پڑھنا شروع کر دیں گے. مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق کتاب جیب میں ہوتی رسالے رکھتے تھے، یہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. ہم مطلب مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں اجتماع تھا تو مفتی فاروق بھی میرے ساتھ تھے وہاں جہاں ہم ٹھہرے تھے. تو انہوں نے وہاں پر شاید
پیٹ کا قفل مدینہ نیا نیا یہ باب چھپا تھا، تو وہ ایک ہی دن میں وہاں مطلب انہوں نے پڑھ لیا پورا. ہم نے مکہ شریف میں دیکھا ان کو، مکہ شریف میں نے اتنا ان کو متاثر ہوا. میں نے دیکھا کہ ہم لوگ جب مل کے بیٹھتے تھے تو جب تلاوت کا دورانیہ ہوتا تھا، تلاوت کی بھی ترکیب ہوتی تھی، تلاوت کے دورانیہ میں تو آگے بیٹھ جاتے تھے، تلاوت کرنے سننے میں یہ ہو جاتے تھے مشغول. پھر جب ہم ویسے بیٹھتے تھے نا، یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، یہ کمرے میں جا کر یہ اپنی تلاوت اور یہ جو بھی عام طور پہ تلاوت کرتے رہتے تھے یہ کرتے تھے. اچھا، دارالفتاح اہل سنت کا بالکل نیا نیا سلسلہ چلا ہوا تھا. تو ایک اور بھی اسلامی بھائی ساتھ تھے ہمارے، دارالفتاح اہل سنت سے ان کا تعلق تھا. ان کو کافی شکایات تھی دارالفتاح اہل سنت کے مینجمنٹ سے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے مفتی فاروق بھی وہیں ہوتے اسی دارالفتاح میں، ہم مل کے مشورہ کر لیتے ہیں تینوں، پھر آگے بڑھیں. تو ہم نے تینوں نے مل کر ایک مطلب ہم نے مدنی مشورہ کیا. اب میں اگر کہیں نا تو میں قسم بھی کھا سکتا ہوں، مجھے اتنا یاد ہے کہ یہ پورا مدنی مشورہ جتنی دیر بھی چلا نا، اس اللہ کے ولی نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا. مفتی فاروق نے وہ جو شکایتوں کے پلندے کھول رہے تھے دوسرے سائیں بھائی، وہ کھول رہے تھے، یہ اللہ کے بندے نہ ہاں بول رہے تھے نہ بول رہے تھے، یہ بس ہمارے ساتھ چل رہے تھے. بس آخر تک کچھ نہیں بولا. میں اب ظاہر کہ میرے کو یہ ہوا کہ یار شکایت یار انہی کو مینجمنٹ سے، ان کو کیوں نہیں یار، یہ بھی تو ایک ہی ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب ان کو کوئی غلط فہمیاں لگتا ہو گئی ہے، ورنہ یہ مفتی فاروق بھی بولتے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بار بھی نہیں بولا. میں ایسا مجھ پر اثر پڑا ان کا، ایسا امپریشن پڑا کہ الحمدللہ پھر ہم نے مشورہ کر کے ان کو مرکزی مسجد شورا میں لے لیا. اتنے شریف آدمی، اتنے خاموش طبیعت، تہجد گزار، جماعت کے پابند، پھر وہ طریقت کی سوچ بھی مدینہ ان کی ہر طرح سے. مطلب ہے کہ ہمارا سمجھو کہ بہترین ہیرا بہت جلدی ہم سے بچھڑ گیا. ورنہ یہ آج ہوتے نا تو مزید ترقی ہوتی، علم تو بڑھتا ہی رہتا تجربات سے، تو یار یہ کہاں کے کہاں نکل جاتے. مالک کی مرضی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو اس لیے وہ آپ مطالعہ کرتے رہیں گے، ذہن نصیب، قفل مدینہ نصیب ہوگا. اور یہ مذاق مسخریوں کی اور اس طرح کی فضول بیٹھکیں بہت ہوتی ہیں، اس میں نہ پڑتے. سوشل میڈیا نے مصروف کیا آپ کو. میرا گمان غالب ہے اگر یہ ہوتے سوشل میڈیا کو ٹچ بھی نہ کرتے، یہ شاید پوچھتے کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے شاید یہ ہے، اپنے کو پوچھتے ایسے تھے. انہوں نے اسکوٹر اس کے پاس دیے، اسکوٹر بیچ دیے. بولا یار اسکوٹر میں تو آنکھوں کا قفل مدینہ لگ ہی نہیں سکتا، نہ چلاتے تو سامنے دیکھ کر ہی چلانا پڑے گا. اب وہ عورت جا رہی ہے، مرد جا رہا ہے، جو بھی ہے، آنکھیں تو اسے سنبھال ہی نہیں سکتے نا. وہ دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے تو پھر تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو نعرہ بانسنا بجے بانسری، اسکوٹر بیچ دی اور پیدل آتے جاتے تھے پیدان مدینہ. یا تدریس بھی شاید فرماتے تھے، ہاں تدریس فرماتے تھے. دارالفتاح اہل سنت کنزول ایمان میں تھے. شہید مسجد میں امامت کرتے تھے، وہ پیسے کٹواتے رہتے تھے، کٹوتی ہیں. بہت ماشاءاللہ پیارے آدمی تھے. ان کو شاید تنخواہ بڑھانے کی آفر کی تو بولا میرا پورا ہو جاتا ہے، بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسا مثالی اسلامی بھائی تھے یہ کہ مت پوچھو بات. تو آپ میں سے کوئی اللہ کرے ان کا نعم البدل مل جائے مجھے یار، ایسا شریف اور بے سرر، اور دعوت اسلامی کا بھی پکا ٹنا ٹن، مدنی قافلے، مدنی نعمت، جو بولو وہ. آج یہ ہوتے تو شاید دارالفتاح اہل سنت کا رنگ بھی کچھ اور ہوتا، کہ ابھی ان دنوں اتنا ہماری وہ اٹھان سلو تھی، اب اٹھان کافی ہو گئی. کئی دارالفتاح اہل سنت والوں کو مدنی قافلوں کا پابند کر دیتے شاید، لیکن مالک کی مرضی. تو اللہ کرے آپ میں سے بھی کوئی ایسے اٹھتے تھے. بعد مالسل ہم لوگ عام طور پہ باتوں نہیں بولتے،
یہ باعمل تھے, بولتے کچھ نہیں تھے, ان کا کردار بولتا تھا کہ یہ کیسے ہیں. اپنے کارنامے کبھی بھی نہیں سناتے تھے. ایک بار وہ امارات میں جب آئے تھے تو وہ واقعہ یاد آ گیا. تو اپنے با جماعت مغرب اور سنتیں اور ابابین پڑھی, یاسین شریف کی پوری اس میں تلاوت ہوئی. تو مجھے کہا کہ اس میں کیا حکمت ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ احیاء العلوم میں نا کہ بے وضو تلاوت 1 لفظ کی 10 نیکیاں, باوضو 25 نیکیاں, نماز میں بیٹھے بیٹھے پڑھیں تو 1 حرف کی 50 نیکیاں, اور اگر کھڑے کھڑے پڑھیں تو 100 نیکیاں 1 حرف کے. تو کہا کہ ٹھیک ہے, اب میں بھی اسی طرح کروں گا, نماز میں پڑھوں گا. تلاوت جو کرتے تھے نا, قرآن کریم کی تو منزل ان کی تو بہت پکی تھی. یہ شاید روز کی 1 منزل پڑھتے تھے. ان کو اگر ترجمہ بھی کہیں نا, یہ ترجمہ اس کی آیت کون سی ہے, تو یہ آیت بتا دیتے تھے. قرآنی کمپیوٹر, ہاں اسے پڑھتے تھے. تو ان دنوں تو 1 منزل یہ انہوں نے بتایا, پوچھا ہوگا نا کہ تم کو اتنا کیسے یاد ہے, تو بولا میں روز کی 1 منزل الحمدللہ. تو یہ اس طرح کے تھے. تو یہ یاسین شریف والی ان کی ماشاءاللہ کوالٹی کی. تو یہ اصل کردار. تو معلومات تو ماشاءاللہ ہمارے پاس, آپ بھی معلومات تو رکھتے ہیں, کو کم زیادہ ہوتی ہے, لیکن ساتھ میں ایسا کردار ہو, ایسا ٹھنڈا مزاج ہو, جاڑنا غصہ کرنا یہ کچھ نہ ہو. یہ ہے بہت مشکل کہ ایک بندے میں بہت ساری خوبیاں یکجا ہو جائیں. ایک خوبی ہوگی تو دوسری خامی گھس جائے گی جو پریشان کرے گی. آپ کچھ فرماتے. میں یہ عرض کر رہا تھا باپا ہمیں بھی بنا دینا آپ مفتی فاروق, ایسی نظر ڈال دیں ہم پہ. میں بنا دوں, میرے کو بنانا آتا ہو تو میں نہ بن جاؤں یار. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. استغفر اللہ. تیرے لگا دو ظاہر و باطن سب میں کا دو, پیر میرا پیر میرا پیر میرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شکر کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا. دوسرا مصرع جواب دیجئے. دل تم پہ فدا, جان حسن تم پہ فدا ہو. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو اسلامی بھائی درس نظامی کے بعد نہ تخصص فی الفقہ, تخصص فی الحدیث وغیرہ نہیں کر رہے یا تدریس وغیرہ نہیں کر رہے, تو ان اسلامی بھائیوں کو کیا صورتحال کرنی چاہیے؟ یہ تو اب بیچارے ذرا نوکری کریں گے, کاروبار کریں گے, کچھ تو کریں گے. تو یہ علم ہے, بس خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, خرچ نہیں کرتے اس کو تو پھر یہ بھلیاں ختم ہو جائے گا. وہ نام کے آگے مدنی لکھیں گے آپ تو پھر شاید شرم آئے, یاد ہی کچھ نہیں رہے گا تو کیا کریں گے. تو اس لیے اسی شعبے سے وابستہ رہیں گے تو آپ کا علم جو ہے یہ بچے گا, ورنہ بچنا مشکل ہے. تو کوئی ایسا کریں کہ بس وہ اس شعبہ نہ چھوڑیں, کچھ نہ کچھ اسی فیلڈ میں آپ اپنے جگہ بنا لے اور اسی میں گزارا کریں. وہ پیسوں کے چکر میں بھی باز بھاگتے ہوں گے, زیادہ آمدنیاں تو ہوتی ہیں, اور یار اس افسر کو اتنی تنخواہ اور ہم کو اتنی تنخواہ, تو بھائی تو اگر آپ کو آپ اس کی جگہ ہوتے اور وہ آپ کی جگہ ہوتا, کیا یہ ضمیر گوارا کرے گا؟ جاگتا ہوگا کہ نہیں, اب کبھی بھی نہیں کرے گا. یہاں فاقے کر کے بھی اگر علم دین ملتا ہو تو مہنگا نہیں ہے. تو جو علم دین سے محروم ہے ان کی ریس کرنا, ان کو اتنی آمدنی ہے, تو دنیا میں اس لیے تھوڑی ہے کہ ہم آمدنیاں کریں یار, اب مال کمائیں.
آپ کو اس فیلڈ میں ملیں گے واقعی باصلاحیت ہوتے ہیں, بہت رقم کما سکتے ہیں, لیکن نہیں کماتے, اسی لائن میں رہتے ہیں. نہیں یار یہ لائن چھوڑنی نہیں ہے. آپ نے ان کا نام سنا ہوگا دارالعلوم امجدیہ کے مفتی ظفر علی نعمانی. یہ تھے کھاتے پیتے لیکن اسی لائن میں تھے, یہ لائن میں تھے. اور وہ دارالعلوم امجدیہ میں اعلی حضرت کے عرس میں ہر سال میری حاضری ہوتی تھی. ایک دور تھا میرا. تو ایک بار یہ انہوں نے انکشاف کیا, مجھے بھی پتا نہیں تھا. بولا الحمدللہ ہر سال مجھے یہ سعادت ملتی رہی کہ اعلی حضرت کے عرس کے اخراجات میں برداشت کرتا رہا. اب یہ کچھ لوگ اٹھ گئے, ہم بھی حصہ ڈالیں گے. تو اس طرح میں اتنا متاثر ہوا, یہ رونے لگے, رو پڑے کہ یہ سعادت میرے پاس رہنی چاہیے. اعلی حضرت کے عرس میں یہ انہوں نے کہا تھا. تو اب ایسا جذبہ ہو نا اور فیلڈ کے وابستہ رہے تو یہ تو بڑی بات ہے. یہ ایسا کم ہوتا ہے. پھر اب نکلے اس فیلڈ سے تو پھر نکلے, گئے گا ہم سے ادھر ادھر نکل گئے. آخری عمر تک یہ دارالعلوم امجدیہ سے وابستہ رہے. اب بھی وہیں سوئے ہوئے, مزار بھی ان کا وہیں ہے. صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہ بنا تھا دارالعلوم امجدیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو درس نظامی سے فارغ شدہ اسلامی بھائی ہیں تو ان کی دوسروں کی تربیت کے حوالے سے کوئی شرعی ذمہ داری بنتی ہے؟ امر بالمعروف تو ویسے سبھی کو کرنا ہی ہے, ہر فیلڈ میں ہر ایک کو کرنا ہے. تو امر بالمعروف تو کرتا ہی رہے دوسروں کو. بلکہ آپ اگر اب یہی کام لیں نا, آپ کا لائن ہے کہ آپ دوسروں کو درس نظامی کے لیے تیار کریں, تو ایسے بہت ملیں گے جن کو آپ تیار کر سکتے ہیں. اس طرح آپ کے لیے بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ کی صورتیں نکل سکتی ہیں. اور مزید مدنی کاموں میں تو رہیں آپ. عوام دیکھو, آپ لوگ اگر بیانات کریں گے اور رہنمائی کریں گے عوام کی تو فائدہ زیادہ ہوگا. اب جو دوسرے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی بیچارے بیانات کرتے ہیں, ایک سے ایک بھاگ دوڑ کرتے ہیں. آپ کو بھی یہ علماء نے یا نہیں بھیجا ہوگا, یہ عوام ہی ہوگا جنہوں نے بھیجا ہوگا آپ کو ذہن بنا کر. یہ بیان کریں گے اور آپ کریں گے, دونوں میں فرق پڑے گا کہ آپ کا جو بیان ہوگا انشاءاللہ یہ ان سے بہتر ہوگا شرعی اعتبار سے. تو آپ کو بیانات کرنے, یہ نہیں مہمان کی طرح کہ آپ کو بلایا جائے اور آپ نے بیان فرما دیا اور پھر مہمان کی طرح آپ تشریف لے گئے, لوگوں نے دست بوسی کی نکل گئے, ایسا نہیں. تو آپ کو یاد ہے کہ خوش قسمت یہ ہے کہ الیاس نے ہم کو ٹائم دے دیا ہے. میں ٹوکتا تھا کہ یار یوں کیوں بولتے یار, مجھے الگ کیوں کر رہے ہو, کہ میں مہمان ہوں, کہ میں نے ٹائم دے دیا, میرے کو احسان کیا ہے ٹائم دے کر. میری اپنی دعوت اسلامی ہے, تو اس کے لیے کوئی ٹائم دے کر کے احسان جتاؤں گا تو نہیں, میری دعوت اسلامی ہے الحمدللہ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دور حدیث شریف والوں کو میں نے ٹائم دیا یا ٹائم لیا, کیا کہلائے گا؟ ایک طرح سے تو ٹائم لیا, اگرچہ کسی نے مجھے ترغیب دی, لیکن صوتی پیغام تو میں نے دیا نا آپ کو کہ آ جاؤ. کھانے کی ہرس بھی دلائی, کھانا بھی کھاؤ, ترکیب بنائی نا. تو یہ تو دعوت اسلامی, اس میں بڑی خوش نصیبی ہے, میں ٹائم دے دیا. اور یہ جملے میری اپنی ذات کے لیے تو مجھے نہیں مناسب لگتے. باپ نے گھر میں اگر داخل ہوا تو باپ نے کیا ٹائم دیا, اپنے گھر میں ہی تو آیا ہے. تو آپ بھی ایسے بن جائیں کہ آپ کو بلائیں, مان دیں, آپ سے ٹائم لیں, تو آپ مطلب وہ ٹائم دیں. پچھلی بار شب برات میں وہ بیان میں نے چھوڑ رکھے ہیں, پہلے بہت بیانات کیے, بہت کیے, آپ لوگوں نے تو سنے ہی کیا ہوں گے, مطلب بلکہ پہلے بیان میں ہی کرتا تھا, دوسرے ادھر ادھر سے مبلغ چھاپتا تھا, میں ہی بیان کرتا تھا, ادھر ادھر جاتا تھا, دورے کرتا تھا. کھجی گراؤنڈ میں بابا آپ کا جو بیان ہوتا تھا, جی کیا بات.
जवानी थी यार और आवाज में गरज थी, अब गरज नहीं यार, अब वो आवाज में खड़खड़ाहट आ गई। सालाना इज्तिमा का आखिरी बयान असर वाला जो आप करते थे, उसमें आवाज बहुत गरज होती थी। अब खैर अब उम्र के साथ साथ तो होना ही है। ये उस वक्त का मैं सुनता हूं तो मुझे खुद हसरत होती है यार, कैसी यार तरकीब थी। काश ये मुझे एहसास पैदा होता कि मैंने ज्यादा बयानात क्यों नहीं किए, मैंने वक्त गुजार दिया, सुस्तियों में गुजार दिया। आपके पास मौका है, अब मैं बयान करना चाहता हूं, हिम्मत नहीं पड़ती। अब वो मेरी वो आदत नहीं है फकीर 2 दिन से थका हुआ है, 8 दिन से बयान कर रहा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की आदतें मेरी है नहीं। ये आमतौर पे नातख्वान करते हैं, आमतौर पे फुला का फोन आ गया तो मैं हाजिर हो गया, सरकार की महफिल है, कैसे इनकार करता। वो तो मुझे कोई गरीब बुलाता तो पता चलता कि मैं कैसे हाजिर होता, वो बात की बात है। तो इस तरह मतलब ये ऐसे भी हैं, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन ऐसा आमतौर पे होता है कि वो जैसे आने वाला एहसान जताता है, वो कि मैं यूं आया और यूं उड़ा और यूं सोया और यूं जागा और ये खाया, इतनी थकन, नींद नहीं, फुला नहीं, इसमें थोड़ा सा वक्त देते हैं। और ये पता नहीं लोगों से हमदर्दियां लेते हैं या खुदा जाने क्या नीयत होती है, ये आदतें आप मेहरबानी करके मत डालना। अभी अगर कोई मुकर्रिर थका हुआ होता होगा, मैं शायद उनसे ज्यादा थका हुआ होता हूँ। मेरी तो मैंने उम्र ऐसी है कि ये थकन वाली उम्र है, हकीकत ये है। इस उम्र पे पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा, रुआ आप थका हुआ महसूस करेंगे। वो ये ऐसी थकन है कि फिर बंदा इसका भी आदी हो जाता है। तो अच्छा, फिर भी बाद ऐसा होता है कि वो बिल्कुल हिम्मत जवाब दे जाती है, ऐसी थकन लगती है। तो ये उम्र का तकाजा है, गाड़ी चलती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बस किसी का मोहताज ना करे। मगर ये मैंने आपको बताया, ये जता नहीं रहा हूं, चल मसला तो माइक पर आते ही जताने की जो आदत है ना, ये नहीं ठीक। मतलब ये आप ऐसी आदत डालना नहीं, कोई ऐसी बातें करे तो उसको ईज़ा पहुंचाना नहीं है, उसकी ग़ीबतें भी नहीं करना। ये एक ट्रेंड है कि जैसे कि अगर मैं इसी अंदाज की बात करूंगा ना तो ऑटोमेटिक आपने ये अंदाज अपनाना है, आपको पता भी नहीं होगा, भेड़ चाल है। तो ये सुनते सुनते ये आदतें पड़ गई। एक नातख्वान बोलता है तो फिर दूसरा भी बोलेगा, तीसरा भी बोलेगा। ये एक आदत विचारों की, बातों की पड़ी भी होती है और ये यूं बोलते हैं। सारी वो सफरनामा बयान, सफर के दास्तान बयान करेंगे, इधर गाड़ी रुकी, उधर पंक्चर हो गया, इधर ये हो गया, बड़ी मुश्किल से पहुंचाऊं, वगैरह वगैरह। तो आप ऐसा नहीं करना। बयान करना, कलाम पढ़ना अल्लाह की रजा के लिए। मुझे तो इसमें भी थोड़ा शक पड़ रहा है कि मैंने तो कोई और कलाम सोचा था, लेकिन फरमाइश आई है तो मैं ये कलाम पढ़ रहा हूं। इसमें भी मुझे तो लगता है कि ये कोई नंबर बढ़ाने वाला अंदाज तो नहीं है। तो मेरी वैल्यू कितनी जो फरमाइश करते हैं कि आप फुला कलाम पढ़े, किया एक नहीं होता है क्या फरमाइश? ये इसमें शक पड़ रहा है मुझे। कंफर्म तो मैं कोई बात नहीं करता, किसी के नियत पर हमले नहीं करता, लेकिन ये सब हो रहा है। इसमें अगर कोई आपको लगे एहतियात का मदनी पुल तो इसको कबूल कर ले कि ये भी बोलने की क्या जरूरत है। अगर ये उसकी दिल जो ही मकसूद है कि भाई मुझे फरमाइश की इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, तो वो इस नियत पर हो सकता सवाब मिले कि फरमाइश करने वाले को यूं लगे कि इन्होंने मेरी फरमाइश को अहमियत दी। ये नियत का महल तो बन रहा है। तैबा के सिवा सब बाग पामाले फना होंगे। कौन पूरा करेगा शेर? किताब मिलेगी मगर तरन्नुम के साथ। अच्छा चलो, तहतुल लफ्ज बोलते इस तरह, बगैर तरन्नुम के सुना दिया। तैबा के सिवा सब बाग पामाले फना होंगे। देखोगे चमन वालो जब अहदे
خزاں آیا. سبحان اللہ، جواب درست ہے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی